ناظرین و سامعین، تاریخ اسلام نے اسلام کے ان اولین وفا شعاروں کو خصوصی طور پر یاد رکھا ہے جنہوں نے اس عہد ستم میں ہر جفا کا سامنا بڑی عظیمت کے ساتھ کیا ہے۔ سابقون الاولون میں سے جن سعید ارواح نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی الحق پر لبیک کہا، ان میں سر فہرست ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور دور جاہلیت میں ہی آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ اپنے کردار، اخلاق، شرافت، عفت، صدق اور وفا اور ہر وہ خوبی جو ایک خاتون کو بارگاہ رب ذوالجلال میں پسندیدہ بناتی ہے، وہ آپ کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان تمام شخصی کمالات کے علاوہ آپ ایک کامیاب تاجرہ بھی تھیں۔ اپنی خاندانی وجاہت اور سماجی وقار کے اعتبار سے آپ دور جاہلیت کی ایک عظیم خاتون تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق تجارتی معاملات کی وجہ سے ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، دیانت اور دیگر محاسن ام المومنین کو اتنے پسند آئے کہ آپ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ، پہلی رفیقہ اور منکوحہ اول ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کے ساتھ نکاح کیا تو ام المومنین کی عمر مبارک 40 برس اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ 15 برس بڑی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ نکاح کر کے امام الانبیاء، معلم انسانیت ہمیں یہ لیسن دے رہے ہیں کہ اگر انسان میں تقویٰ ہو، صالحیت ہو، تو اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے بھی اگر وہ نکاح کر لے، بھلے وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہو، تو زندگی بہتر گزر سکتی ہے۔ ناظرین محترم، پہلی وحی کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص حالت میں گھر تشریف لائے اور ام المومنین سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر یا کمبل اڑا دو، اور ساتھ ہی غار حرا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی تشریف آوری اور نزول وحی کی کیفیات کا تذکرہ کیا اور جو آپ کی خاص کیفیت تھی اس کو بیان کیا، تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا باشعور اور ویژنری خاتون تھی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یحزک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز غمگین اور رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، راہ حق میں آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ابھی آپ کو دعوت توحید نہیں دی، پھر ام المومنین کس بنا پر، کس بنیاد پر اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ کی قسمیں اٹھا رہی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا کی رفاقتوں کی یہ برکت ہے کہ آپ کے منہ سے کلمات خیر ہی ادا ہو رہے ہیں، اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں کیا رتبہ و کیا مقام ہے کہ ایک بار آپ غار حرا میں تشریف لا رہی تھی تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہے، ان کو کہیں کہ اللہ ان کو سلام کرتا ہے، میرا بھی سلام دے، اور ان کو جنت میں خوبصورت، خوشنما اور پرسکون محل کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مغموم ہوئے کہ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رحلت کے بعد جب آپ نے دیگر خواتین سے نکاح کیا، بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی پاک ان کو یاد کر کے اشکبار ہو جایا کرتے تھے، اور ہم رشک کرتی تو آپ فرماتے، خدیجہ تھی ایسی با کمال و با وفا کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی، خدیجہ نے میری تصدیق کی، لوگوں نے مجھ سے ناروا سلوک کیا تو خدیجہ نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ انی قد رزقت حبھا، بے شک خدیجہ کی محبت مجھ کو عطا کی گئی ہے۔ اور یہ حضرت خدیجہ کی عظمت و توقیر ہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد، ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں، رشتہ داروں اور ان کی نسبتوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم،
قرآن کریم کی سورہ احزاب میں جو خواتین کے حوالے سے اللہ کریم نے صفات بیان کی ہے کہ قانتات، صادقات، صائمات، متصدقات، خاشعات، ذاکرات، حافظات، ان تمام خصوصیات کو، محاسن کو، خصائص کو اگر ایک ذات میں یکجا دیکھنا چاہے تو وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جن کے محاسن بیان کرے، جن کو یاد کر کے اشک بار ہو جائے، جن کا ذکر خیر کرے، تو آج ہم ان کا کیوں نہ ذکر خیر کریں؟ وہ خاتون جو دور جاہلیت میں طاہرہ تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی طہارت اور پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین محترم، کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم عائلی زندگی میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ کے وہ ابواب پڑھائیں، ان کی وفاؤں اور ان کی نبی پاک کے ساتھ محبت اور حسن سلوک اور ان کا رویہ اور ان کا وہ کردار اپنی بیٹیوں کو بھی سنائیں، پڑھائیں، تاکہ ہماری خواتین ان کو مشرِ راہ بنا کر اپنی عائلی زندگی کو خوبصورت اور بہتر بنا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ کریم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدق سے ہماری خواتین کو بھی حیا، عفت، پاکیزگی کی چادریں عطا فرمائے اور ان کے اخلاق کو بھی ام المومنین جیسے اخلاق سے آراستہ کر دے، تاکہ ان سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور ان کو اخروی نجات بھی حاصل ہو جائے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔